پہلا انسان، نہ کوئی شہر نہ کوئی آواز، صرف خاموشی اور ایک انجانی زمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور ساتھ ہی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جبل صفا کے قریب اتارا۔ بعض تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کو ہندوستان کے کسی جزیرے میں اتارا گیا، جبکہ حوا علیہ السلام کو جبل مروہ کے قریب اتارا گیا۔ ان مختلف روایات کے باوجود ایک بات بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک ساتھ نہیں تھے، بلکہ الگ الگ مقامات پر تھے۔ سوچیں وہ لمحے کیسے ہوں گے، تنہائی، پچھتاوا اور تلاش۔ سالوں کی جدائی کے بعد آخر کار دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نسبت سے اس مقام کو عرفات کہا جاتا ہے۔ زمین پر آ کر آدم علیہ السلام نے زندگی کا آغاز کیا، کھیتی کی، اوزار بنائے اور انسانیت کو جینا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ہدایت عطا فرمائی۔ پھر ایک دن ان کے اپنے گھر میں آزمائش آئی، دو بیٹوں کے ذریعے، حابیل اور قابیل، ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں طویل عرصہ مبتلا رہے، مگر اس واقعے کی پوری تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو شیس علیہ السلام عطا فرمائے، جو بعد میں نبوت کے وارث بنے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی لمبی، آزمائشوں سے بھری اور سبق آموز تھی۔ احادیث کے مطابق آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور یوں وہ تقریباً 960 سال زندہ رہے۔ پھر ایک دن فرشتے نازل ہوئے، جنت کی خوشبو پھیل گئی اور پہلا انسان اپنے رب کے پاس لوٹ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی آزمائش سے بھری ہے۔ جدائی، غم اور مشکلات اس کا حصہ ہیں، مگر جو صبر کرے، توبہ کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہے۔